شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روح گردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی میرے بیٹوں اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، تو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ کیا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ اور یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ اور یہ یہودی اور نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے، جس میں کجی کا نام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم و معجزہ پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ سو اگر وہ بھی اسی طریق سے ایمان لے آویں جس طریق سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جاویں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت ہیں ہی، تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے عن قریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو؟ اور اسی لیے ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی حجت کیے جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، اور ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے۔ یا کہے جاتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصاری تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ، اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفاء کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔